اگلی بات اسی سے متعلق آپ نے یہ سمجھنی جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ بعض معاصر علماء کرام جن کا تعلق حنفی فقہ کے ساتھ ہے، ان کے نزدیک بھی یہ روزہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال المکرم کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا شرعی حکم اور اس سے متعلق بعض تفصیلات، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ دیکھیں ناظرین، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا شرعاً مستحب ہے۔ 6 روزے شوال کے مستحب ہیں۔ مختلف احادیث میں ان کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ صحاح ستہ احادیث کی جو صحیح ترین 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان 6 میں سے 2 بخاری اور نسائی کو ہٹا دیں تو بقیہ جو 4 بچتی ہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، ان 4 میں بھی اور اس کے علاوہ بقیہ احادیث کی کتب میں شوال کے 6 روزوں سے متعلق مختلف فضائل کی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سب سے بہتر حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ اس باب میں فیصلے کی، قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث نبی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر رواہ الجماعہ الا البخاری والنسائی۔ یعنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ شخص ایسا ہے فدا کا صیام الدہر، جیسا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ پورے سال کے روزے اس شخص نے رکھ لیے جس نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور اس کے ساتھ شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ نے اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کے بقدر قرار فرمایا ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اس حساب سے ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ کے ملتا ہے، تو رمضان کے جو 30 روزے ہیں گویا کہ وہ 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزے کے بقدر ہو گئے، باقی بچ گئے 2 مہینے، تو اس کے اگر آپ یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے ایک انسان تو یہ 6 روزے بن جائیں گے 60 روزوں کے بقدر 10 گنا کے حساب سے، یعنی 2 مہینے کے روزے یہ ہو جائیں گے۔ تو 10 مہینے کے روزے رمضان کے حساب سے ہو گئے تھے، 2 مہینے کے روزے شوال کے 6 روزوں کے حساب سے ہو گئے، تو اس حساب سے گویا کہ اس نے پورے 12 مہینے روزے رکھ لیے۔ تو جو شخص رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے گا گویا کہ فدا کا صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو انتہائی بڑی فضیلت ہے ناظرین ان 6 روزوں کی۔ ان 6 روزوں کے رکھنے کا ہم سب کو اہتمام کرنے چاہیے، نفلی اور مستحب روزے ہیں۔ بعض تفصیلات اس سے متعلق ہیں، مختصر انداز میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دوں۔ سب سے پہلی تفصیل اور سب سے پہلا مسئلہ اس سے متعلق یہ ہے ناظرین کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ متصل بعد رمضان مبارک کے بعد متصل ان روزوں کا رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ روزے ادا شوال میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ انتہائی بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں اس سے متعلق کہ شوال کے پہلا دن جو عید الفطر کا پہلا دن ہوتا ہے اس دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کل 5 دن ہوتے ہیں ناظرین کرام پورے سال میں، ایک یہ عید الفطر کا دن اور 4 عید الاضحیٰ کے دن۔ عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، پھر 11، 12، 13، یہ 4 دن متصل ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے، وہ 4 دن بھی، اور ایک یہ دن 5واں یہ دن عید الفطر کا دن۔ ان 5 دنوں میں تو روزہ رکھنا بالکل جائز ہی نہیں ہے، تو ان کو تو ایک طرف کر دیں۔ اس کے بعد رہ گیا عید الفطر کا دوسرا دن، تو دوسرے دن سے ہی بعض حضرات ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی شوال کے 6 روزے رکھنا ضروری ہیں، اور وہ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، خواتین بھی خاص طور پہ اور مرد بھی۔ تو جب اہتمام کر لیتے ہیں تو عید کے موقع پہ مختلف مہمان آتے ہیں، یا آپ مہمان کے طور پہ مختلف حضرات رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ روزے مختلف مسائل کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ جب آپ کھاتے ہی نہیں ہیں، کچھ مہمان بن کے جا کے آپ کا مہمان آتا ہے تو ایک مختلف سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 4 شوال سے، یا میں نے بتایا شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے، دوسرے عید سے، شوال کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا ہو، آپ نے کو معلوم ہو کہ کوئی نہ آئے گا، نہ ہم نے کہیں جانا ہے، تو آپ دوسرے شوال سے بھی رکھ سکتے ہیں، تیسرے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو امکان ہے کہ ہم نے عید ملنے جانا ہے، لوگ ہمارے عید ملنے آئیں گے، اور اس وقت پھر آپ کا نہ کھانا ان کا کھانا یہ کسی مسائل کا یا کسی بدمزگی کا کہہ لیں آپ سبب بن سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے 4، 5 یا 6 شوال سے کسی بھی وقت شوال کے مہینے میں ان روزوں کو رکھ لیا جائے۔ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ دوسرے شوال سے ان روزوں کا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ پہلے شوال کو تو جائز ہی نہیں رکھنا، دوسرے سے بھی ضروری نہیں ہے، تیسرے، 4، 5 کسی دن سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ناظرین شوال کے روزوں سے متعلق یہ ذہن نشین رکھیں کہ بعض حضرات کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ ان روزوں کا متصل رکھنا، ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے۔
جیسے بالفرض اگر 11 شوال سے بھی وہ روزے رکھنا شروع کر رہا ہے ایک شخص، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 11 12 13 14 15 16 ان 6 دن میں ایک ساتھ ہم نے روزے رکھنا ہے، اگر بیچ میں کوئی فاصلہ آ گیا، کوئی گیپ آ گیا کسی بھی وجہ سے، مجبوری یا بغیر مجبوری کے، تو پھر ہمیں دوبارہ یہ نئے سرے سے 6 روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن آپ اس کا جواب اہتمام سے سماعت فرما لیں کہ ایسا نہیں ہے، شوال کے روزوں کو ایک ساتھ رکھنا ان 6 روزوں کو ضروری نہیں ہے، ایک کفارے کے روزے نہیں ہے، جیسے کفارے میں ہم نے مسائل بتائے تھے کہ وہ ایک ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوتے ہیں پے در پہ، وہ تو روزہ توڑنے کی قصدن اور ایک خاص حیت کے ساتھ اس کی سزا ہے کہہ لیں یا اس کا بدل ہے، تو اس میں تو وہ قید اور وہ سختی لگائی گئی ہے شرعن کہ ایک ساتھ رکھنا ہے، لیکن یہ مستحب روزے نفل روزے ہیں شوال کے، اس میں ایسی سختی ایسی کوئی قید نہیں ہے، ان کو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں تتابعاً اور متفرقاً بھی رکھے جا سکتے ہیں، البتہ بہرحال اس میں تتابع ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اس سے متعلق ایک عجیب بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ حنفی فقہ کے جو 3 ستون ہیں، امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد، ان میں سے جو درمیان والے ہیں امام یوسف رحمہ اللہ، قاضی ابو یوسف، ان کے نزدیک تو راجح یہ ہے کہ ان روزوں کو تفریقہ کے ساتھ متفرق رکھا جائے، ایک ساتھ نہ رکھا جائے، وہ اس میں تتابع کو مکروہ قرار دیتے ہیں، ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ طرفین امام ابو حنیفہ، امام محمد کے ہاں تو دونوں برابر ہے، ساتھ رکھیں یا الگ الگ رکھیں، لیکن امام یوسف کے ہاں تو راجح یہ ہے کہ ان کو الگ الگ رکھا جائے، ایک ساتھ نہ رکھا جائے۔ بس میں اس اعتبار سے آپ کو یہ بات بتائی کہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ رکھنا، بلکہ ایک امام کے ہاں تو ہمارے الگ الگ رکھنا زیادہ راجح ہے، ایک ساتھ رکھنے میں کراہت تک کے قائل ہیں، لہذا اس حساب سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ غلط فہمی ہے، ان کو ایک ساتھ رکھنے کو ضروری سمجھنا غلط نہیں ہے، میں نے بتایا رکھنا ہے تو ہمارے امام حنیفہ کے نزدیک ان کو ایک ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ امید آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ یہ ہو گئے 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ شوال کے روزوں سے متعلق یہ ذہن نشین رکھیں کہ شوال کے ان 6 روزوں میں رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کی نیت کرنا جائز نہیں ہے، ایک ساتھ یہ دونوں روزے ادا نہیں ہوں گے کہ رمضان کے بھی قضا ہو جائے اور شوال کے 6 روزے بھی ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں جن کی قضا کسی شخص پہ فرض ہے، لازم ہے، تو وہ فرض ہیں، وہ نفل یا مستحب یا واجب نہیں ہے، وہ فرض ہے قضا، اور اس کے مقابلے میں شوال کے یہ روزے میں نے بتایا مستحب اور نفل ہیں، تو ایک ایسا عمل آپ انجام دیں اس میں نفل اور فرض دونوں ساتھ ادا ہو جائیں، ایسا شریعت کی نظر میں، ایسا شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا جب نہیں ہے تو اس لیے آپ نے فرض روزے الگ ادا کرنے ہیں قضا والے، اور نفل روزے یہ مستحب روزے جو شوال کے ہیں یہ اگر کرنے ہیں تو الگ کرنے ہیں، ایک ساتھ ایک ہی روزے میں دونوں کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا تو اس کے وہ نفل روزے شوال کے علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے ادا ہوں گے، اس کا قضا روزہ رمضان مبارک کا ادا نہیں ہوگا۔ اگر اس نے شوال کے روزے میں قضا روزے کی نیت کی تو اس کا نفل شوال کا جو روزہ ہے وہی ادا ہوگا، رمضان مبارک کے میں نے بتایا قضا روزہ ادا نہیں ہوں گے، اس کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ چوتھا مسئلہ اس سے متعلق جو تیسرے مسئلے کا ذیلی مسئلہ ہی ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ رمضان مبارک کے روزوں کی قضا لازم ہوتے ہوئے شوال کے روزے رکھنا کیسا ہے۔ 6 روزے ایک بندے پہ قضا ہیں، 1 روزہ 2 روزہ 3 روزے کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہے رمضان کے جو اس نے نہیں رکھے، اب اگر وہ قضا روزوں کے بجائے شوال کے نفلی روزے رکھتا ہے تو یہ کیسا ہے، رکھ بھی سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو دیکھیں، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے، اپنے دینی جذبے پہ اور اپنی دینی حیثیت پہ اس کا اعتبار ہے کہ میں اگر ابھی نفل روزے رکھتا ہوں تو میں بعد میں اطمینان سے شوال میں ہی یا ذوالقعدہ ذوالحجہ میں کسی بھی وقت میں رمضان کے جو روزے میرے پہ 2-3 سفر گئے تھے، کسی بھی عذر کے سے چھوٹ گئے تھے، ان کی قضا کر لوں گا، تو ایسا پر اعتماد شخص ہے تو وہ بلا کسی مسئلے کے، بلا کسی جھجک کے نفل روزے بھی شوال کے رکھ لے، 6 روزے قضا اس کے بعد کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کو کسی بھی حساب سے اپنے اوپر یہ گمان ہے کہ میں بعد میں پھر وہ روزے نہیں رکھ پاؤں گا، گرمیاں بڑھ جائیں گی یا کوئی اور سستی، یا اس کو اپنے اعتبار سے یہ اپنے اوپر امکان ہے کہ میں وہ روزے بعد میں، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ابھی پہلے قضا روزے رکھے رمضان مبارک کے، اس کے بعد موقع ملے تو شوال کے 6 روزے رکھے، ورنہ وہ پہلے اگر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 2 3 4 جو بھی قضا روزے بھی لازم تھے ان کو نہیں رکھتا تو وہ فرض ہیں، اس کی تو پکڑ ہے، سوال ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سوال ہوگا فرض روزے ترک کرنے کا اور قضا نہ کرنے کا، جس کے مقابلے میں ان روزوں کا سوال نہیں ہے، یہ نفل مستحب روزے، اس پہ نہ کوئی لعنت ہے، نہ کوئی ملامت ہے، نہ رکھنے والے پہ کسی قسم کا لعن تان جائز ہی نہیں ہے، اور نہ کل آخرت میں اس کا سوال ہوگا کہ کیوں شوال کے 6 روزے آپ نے نہیں رکھے۔ تو ایسا بندہ جس کو اپنے اوپر گمان ہو کہ وہ روزے بعد میں نہیں رکھ پائے گا تو اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرے۔ البتہ اگر ایک شخص کو اپنے اوپر یقین ہے، اس کو اپنی حیثیت پتہ ہے دینی حساب سے کہ میں رکھ لوں گا آرام سے، تو پھر اس شخص کے لیے بلا کسی جھجک کے فی الحال بھی شوال کے روزے رکھنے کی گنجائش موجود ہے، وہ قضا بعد میں کر لے گا۔ یہ ہو گئے 4 مسئلے۔ 5واں مسئلے سے متعلق نظرم یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر درمیان میں آ جائے تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی روزہ جمعے کے دن نہیں رکھا جا سکتا،
یہ خیال نہ کرنا بالکل غلط ہے. شوال کے 6 روزے رکھنے کے درمیان اگر جمعے کا دن آ جائے تو بلا کراہت بلا کسی مسئلے کے آپ جمعے کے دن بھی شوال کے 6 روزوں میں سے وہ جو روزہ آئے گا اس دن وہ رکھا جا سکتا ہے. جمعے کے دن روزہ رکھنا مطلقاً منع نہیں ہے. اس میں کراہت یا ممانعت اس وقت آتی ہے جب اس کو خاص فضیلت کا باعث یا اس کی کوئی خاص موجب فضیلت سمجھ کے اس کا اہتمام کیا جائے تو اس میں کراہت تنزیہی آ جاتی ہے، ورنہ اس کے اندر کسی قسم کی کراہت جمعے کے دن تو رکھنا بلکہ مختلف حساب سے انتہائی فضیلت کا باعث ہے. جمعے کا مبارک دن ہے، اس دن آپ روزہ بھی رکھیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی اس کا اجر بھی بڑھا چڑھا کے ملے گا. لہذا شوال کے روزے کے درمیان بھی جمعے کا دن آ جائے تو اس میں بلا کسی کراہت کے روزہ رکھا جا سکتا ہے. یہ تو ہوگا شوال کے 6 روزوں سے متعلق 5 مسائل جو اہمیت کے حامل تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایک چھٹا اور اہمیت کے حامل مسئلہ ہفتے کے دن سے متعلق بھی ہے کہ درمیان میں اگر ہفتے کا دن آ جائے تو اس سے متعلق روزہ رکھنے میں کیا مسائل ہیں. اس کی ہم نے مستقل چونکہ ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، وہ آپ وہاں پہ ملاحظہ کر لیں. وہ چھٹا مسئلہ ان شوال کے 6 روزوں سے متعلق درمیان میں اگر ہفتے کا دن آ جائے. البتہ ایک اور اہم بات ہے شوال کے 6 روزوں سے متعلق، وہ اب میں آخر میں آپ کو بیان کروں گا. اس کو بیان تو شروع میں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے مناسب یہ معلوم ہوا کہ وہ بات آخر میں بیان کر دی جائے. پہلے آپ کے سامنے فضائل اور مسائل آ جائیں تو وہ بات سمجھنا انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. وہ بات یہ ہے ناظرین کرام کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی یہ تعامل منقول ہے؟ کیونکہ اگر یہ اتنا فضیلت کا کام ہے، مستحب کام ہے، تو بظاہر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی اس کا تعامل اور اس کا رکھنا آپس میں نقل ہونا چاہیے. تو دیکھیں اس سے متعلق بعض اہم باتیں ہیں، غور سے سماعت فرمائیے گا. یہ جو میں آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نا، انتہائی اہمیت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت آپ کو آخر میں اندازہ ہوگا. اہتمام سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. دیکھیں وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے ایسا کوئی تعامل اور ایسا کوئی اہتمام نقل نہیں ہے. جو روایات، جو آثار، جو تاریخ صحابہ کے تعامل کی ہم تک پہنچی ہے، اس میں ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آتی کہ صحابہ کرام اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ اہتمام کے ساتھ یہ روزے رکھتے ہوں. مصباح الزجاجہ نام کی ایک کتاب ہے، بس اس میں ایک صحابی کا یہ عمل منقول ہے کہ ان کے سامنے جب آپ علیہ السلام کے ارشادات آئے تو وہ شوال کے روزے رکھتے تھے. اس میں بھی یہ ذکر نہیں کہ وہ 6 روزے تھے، کون سے روزے تھے. امکان ہے کہ یہی 6 روزے ہوں، لیکن بہرحال اس میں بھی مطلقاً یہ ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے تھے. تو اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ یا دیگر صحابہ سے یہ عمل منقول نہیں ہے کسی سے بھی کہ اس نے شوال کے 6 روزے رکھے ہوں. غالباً اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں یہ روزے رکھنا مکروہ ہے. میں موطا مالک سے امام مالک رحمہ اللہ کی عبارت نقل کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ایک آدھ باتیں وہ بھی ذکر کروں گا. امام مالک فرماتے ہیں قال یحییٰ سمعت مالکا یقول فی صیام 6 ایام بعد الفطر من رمضان. امام یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ 6 روزے عید الفطر کے بعد شوال مکرم میں رکھنا، انہ لم یرى احدا من اہل العلم والفقہ یصومها. انہوں نے کسی اہل علم اور کسی اہل فقہ کو نہیں دیکھا. امام مالک فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی اہل علم کو، فقہا میں سے کسی کو، کہ وہ یہ روزے رکھتا ہو. ولم یبلغنی عن احد من السلف، اور مجھے سلف میں سے بھی کسی سے یہ بات. امام مالک یہ فرما رہے ہیں ناظرین کرام، امام مالک فرما رہے ہیں کہ مجھے اسلاف میں سے، یعنی پہلی صدی والوں میں سے، دوسری صدی تو خود ان کی صدی ہے، پہلی صدی والوں میں سے کسی کا یہ عمل منقول میرے تک نہیں پہنچا کہ اس نے شوال کے 6 روزے رکھے ہوں. موطا امام مالک جلد 3 صفحہ 447. اب دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا تو چلیں مکروہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے. ہمارے نزدیک کیونکہ یہ روزے رکھنا مستحب ہے، جمہور فقہا کے مستحب ہے، بقیہ تینوں ائمہ امام مالک کے علاوہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور دیگر حنفی حضرات کے ہاں بھی یہ روزے رکھنا مستحب ہے. امام یوسف کا جو میں نے ذکر کیا تھا ان کا صرف پیدر پہ رکھنے کی کراہت ہے، ورنہ مطلقاً روزے رکھنا ان کے ہاں بھی مستحب ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کو تو بقیہ حضرات جمہور فقہا کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے. دیکھیں کہ ایک عمل کا بکثرت نقل ہونا کسی عمل کے مستحب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. عمل کے مستحب ہونے کے لیے اس کا کسی ایک روایت میں آ جانا بھی اس کی فضیلت کا کافی ہوتا ہے. اگر وہ کسی روایت میں آ جائے اور اس پہ کوئی نکیر دیگر کسی صحابی نے نہ کی ہو تو وہ عمل بھی اس کے استحباب کے لیے کافی ہے، وہ روایت بھی اس کے استحباب کے لیے کافی ہے. جبکہ شوال کے 6 روزوں سے متعلق تو کئی روایات کئی کتب میں نقل ہیں اس کی فضیلت سے متعلق، لہذا اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی. بکثرت نقل ہو جائے تو بہتر ہے، نہ بھی نقل ہو صحابہ کا تعامل تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے ایک مستحب عمل کو جس کی روایات میں جس کے فضائل آئے ہیں اس کو غیر مستحب یا مکروہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس لیے جمہور فقہا نے ان روایات کو لیا ہے، اگرچہ تعامل صحابہ کا عمل اس کے اوپر نقل نہ بھی ہو، پھر بھی جو کہ روایات میں ہے کوئی نکیر موجود نہیں ہے، لہذا اس کو جمہور فقہا نے مستحب قرار دیا ہے.
اگلی بات اسی سے متعلق آپ نے یہ سمجھنی جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ بعض معاصر علماء کرام جن کا تعلق حنفی فقہ کے ساتھ ہے ان کے نزدیک بھی یہ روزہ مکروہ ہے. ان کے شاگرد، ان کے حلقہ احباب والے اگر آپ کو کہیں ملیں اور وہ اس کو مکروہ قرار دیں کہ شوال میں 6 روزے نہیں رکھنا چاہیے، ایسی کسی ترغیب دیتے ہوئے نظر آئیں، تو آپ نے یہ بات یاد ذہن نشین رکھنی ہے کہ وہ ان کا تفرد ہے. جمہور فقہا کے نزدیک، جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ روزے رکھنا مستحب ہے. آپ بلا کراہت، بلا جھجک کے یہ روزے رکھیں. اپنے سے متعلق جو آپ کے معتبر علماء کرام قریب میں آپ کے مدارس مساجد میں موجود ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. تو وہ حضرات کا تفرد ہے، حضرت کا وہ حضرت کے نزدیک ایسا ہے تو وہ یا ان کے احباب اس پہ عمل کرنا چاہیں تو وہ کریں. وہ اس روایت کی بھی ایسی تعویل کرتے ہیں جو روایت میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی، اور بھی دیگر روایت ہے، لیکن وہ جو روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من الشوال فذاک صیام الدہر، اس روایت کو تمام مفسرین، مجتہدین اور جو بھی اس کے شراح تھے انہوں نے فضیلت پہ ہی وارد لی ہے. اب اس سے اگر آپ کراہت نکال لیں تو وہ آپ کا تفردی قرار دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ فضا کا صیام الدہر. صیام الدہر کا مطلب ہوتا ہے پورے زمانے کے روزے رکھنا. پورے زمانے یعنی پے در پہ پوری زندگی کے روزے رکھنے کے بقدر ہے، اور پے در پہ زندگی بھر کے روزے رکھنا مکروہ ہیں. سب سے اقل درجہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا ہے، جو ایک صحابی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا. اس سے کم کی اجازت نہیں دی تھی. اس سے کم یعنی ہر دن زندگی میں روزے رکھنا مکروہ ہے. لہذا فضا کا صیام الدہر کا مطلب ہے کہ پے در پہ روزے رکھنے کی طرح ہے جو کہ مکروہ ہے، لہذا شوال کے 6 روزے رکھنا بھی مکروہ ہے. ایسی تعویل کسی شارح نے، کسی مجتہد نے حدیث کی نہیں کی. علامہ شامی رحمہ اللہ یا دیگر جو ہے اساتین امت ہوں جنہوں نے احادیث سے مسائل کو امام حنیفہ کے ذیل میں لے کے پھر اپنی کتابوں میں بیان کیا، جن کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں، جن کی عبارات میں انہوں نے ایسی کوئی بات اس حدیث سے متعلق ایسی کوئی تشریح ذکر کی ہے نہ نقل کی ہے. لہذا میں نے آپ کو بتایا ایسا کوئی بندہ، کوئی فرد آپ کو ملے اس کے ساتھ بحث کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ ان کا مذہب ہے، میں نے بتایا ان کا تفرد ہے، ان کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اپنے حضرت کی، وہ اس پہ عمل کریں، مبارک ہو. لیکن ہمارے نزدیک جمہور فقہا، حنفی فقہ، امام حنیفہ، امام محمد کا مذہب جو کتب میں منقول ہے، جو اس میں منقول ہے، ہر جگہ منقول ہے، وہی ہمارے نزدیک قابل عمل ہے، اسی میں عمل کرنا ہے. میں نے بتایا نسائی اور بخاری کے علاوہ تمام حدیثی کتابوں میں اس کی فضائل وارد ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جمہور فقہا، مجتہدین، محدثین نے اس کو لیا ہے، لہذا اسی پہ عمل کیا جائے گا کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں. باقی جس نے حدیث میں تعویل کرنی ہے یا جس نے تفرد کرنا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ اس کا اللہ کے اپنا جواب دہ ہے. ہمارا مذہب ہمارے سامنے واضح ہے. تو یہ اہم بات تھی، اسی لیے میں نے آپ کو آخر میں بتائی کہ شروع میں ہی بتاتا تو شاید یہ گنجلک کا، یہ شاید آپ کے ذہن میں یہ وساوس کا شکار بن جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو پہلے فضائل اور اس کے اہم مسائل جو تمام کتب میں نقل ہیں وہ بتا دیے، 5 مسائل اور اس کی فضائل بتا دیے شروع میں. آخر میں نے آپ کو بتایا امام مالک کے ہاں یہ مکروہ ہے، باقی ہمارے عصر حاضر کے بعض علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. لیکن میں جمہور فقہا، محدثین، جمہور علماء کرام کے ہاں یہ بالکل مستحب اور انتہائی فضیلت کا باعث روزے ہیں. اور کس طرح فضا کا صیام الدہر سے شراح نے بیان کیا ہے پورے سال کے روزے کے بقدر، کیونکہ وہ رمضان کے 30 روزے اور یہ 6 روزے مل کے 36 روزے ہو جاتے ہیں. اس کو آپ 36 روزوں کو 10 سے ضرب دیں، پورے 360 دن بنتے ہیں جو سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو ایک سال کے روزوں کے بقدر ہو جائے گا. یہ فضیلت ہے اس کی. اسی ذیل میں آپ ان روزوں کا اہتمام فرمائیں. آج 4 شوال ہے، ابھی آپ کے پاس پورے 26 دن، ہمارے پاس 25 دن باقی ہیں. ہم بھی اہتمام فرمائیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے گا، اوروں کی طرف سے بھی جو ہمارے کہنے پہ رکھیں گے اس کا ثواب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. امید ہے ویڈیو آپ کو سمجھ آئے گی، پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.